نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم۔ سامعین گرامی، اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے، جہاں اس کرونا وائرس نے اپنے بہت سے منفی اثرات اس پوری دنیا پر چھوڑے ہیں، جہاں وہ ممالک جو اپنے آپ کو عقل کل کہا کرتے تھے، جہاں وہ ممالک جو یہ کہتے پھرتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چلے گی، جہاں وہ ممالک جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے بغیر اس دنیا کی معیشت نہیں چل سکتی، جہاں وہ ممالک جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی آئی ہوئی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں، آج میرے رب نے انہیں ایک چھوٹے سے نہ نظر آنے والے وائرس کے سامنے بے بس کر دیا ہے۔ آج وہ سب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم اس رب کے کسی بھی قدرتی آفات کا سامنا کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وہاں اس دنیا کے اوپر بہت سے اس وبا کی وجہ سے مثبت پہلو بھی پڑے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم یہ دن رہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بالعموم امت مسلمہ کو اور بالخصوص پاکستان کو اس موذی وبا سے بہت حد تک بچایا ہے، اور جس طرح اس موذی وبا کا نقصان یورپ اور امریکہ کے اندر ہو رہا ہے، اللہ کے لاکھ فضل، اس کے کرم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو بالعموم اور پاکستان کو بالخصوص محفوظ رکھا ہوا ہے۔ لیکن سامعین محترم، یہ دن ہم سے کچھ تقاضا کرتے ہیں۔ جن دنوں کے اندر سے آج ہم گزر رہے ہیں، یہ ہم سے کچھ تقاضا کر رہے ہیں، یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اب تو سیکھو، اب تو جان جاؤ کہ تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ جس رب نے آج مغرب کو اس بیماری کے اندر مبتلا کر کے تم لوگوں کو محفوظ رکھا ہے، یہ اس رب کی خاص عنایت ہے، اس رب کا خاص فضل ہے مجھ پر اور آپ پر۔ آج ضرورت کس بات کی ہے؟ ایک مسلمان کو ان دنوں کے اندر کیا کرنا چاہیے اور اپنے رب کے سامنے کس طرح کھڑا ہونا چاہیے، اور کس طرح اس رب کے سامنے سر بسجود ہو کر اس رب سے اس کے فضل کو، اس کی رحمت کو مانگنا چاہیے اور اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے۔ اب توبہ کے کئی طریقے ہیں سامعین محترم۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں، اور میں اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یا اللہ، میں گناہ گار ہوں، میں بدکار ہوں، میں ریاکار ہوں، میں سیاکار ہوں، تو غفور الرحیم ہے، تو رب میرے گناہوں کو نہ دیکھ، تو اپنی رحمت کو دیکھ اور میری بخشش کے فیصلے فرما دے۔ ایک معافی مانگنے کا طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا، اللہ کے سامنے جو میرے رب کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ اپنے گناہوں کا اقرار بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ دکاندار جو آج سے پہلے ناپ تول میں کمی کرتا تھا، وہ اپنے رب کے سامنے آ جائے اور رب کے سامنے یہ کہنا شروع کر دے، یا اللہ، میں نے ناپ تول میں کمی کی تھی، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا۔ وہ دکاندار جو ذخیرہ اندوز تھا، جس نے لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا، غریبوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا، اور اس رب کی اس حکم کی نافرمانی کی جو اس رب نے اس امت کے اس شخص کے لیے فرمایا تھا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ذخیرہ اندوزی نہ کرنا، اور اس گناہگار انسان نے ذخیرہ اندوزی کی، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے، یا اللہ، میں نے گناہ کیا تھا، یا اللہ، میں نے ذخیرہ اندوزی کی تھی، آج میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں میں ذخیرہ اندوزی نہیں کروں گا۔ وہ انسان جو کاروبار کے اندر دھوکہ دینے والا تھا، جس نے لوگوں کو جھوٹ بول کر چیزیں بیچی،
جس نے لوگوں کے ساتھ بددیانتی کی، جس نے لوگوں کے ساتھ لین دین کے اندر دو نمبری کی، جس شخص نے لوگوں سے جھوٹ بولا خرید و فروخت کرتے ہوئے، وہ بھی آ جائے، وہ اپنے اللہ کے سامنے کہے یا اللہ میں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ یاد رکھیے بحیثیت قوم اور بحیثیت امت، جب تک ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے اجتماعی طور پر توبہ نہیں کریں گے پوری قوم اللہ کے سامنے، اس وقت تک ہم اللہ کے عذاب سے، اللہ کی آزمائش سے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی مصیبت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ آج پوری دنیا اور بالخصوص دیکھیں، اگر یہ وبا خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اس صورت کے اندر جس طرح امریکہ اور یورپ میں آئی، پاکستان میں بھی آ جاتی، ہمارا کیا عالم ہوتا؟ ہمارے پاس تو کسی قسم کے کوئی سہولیات میسر نہیں تھی ہمارے لیے، ہم کس طرح اس کے سامنے کھڑے ہوتے؟ ہماری کیا کیفیت اور کیا حالات ہوتے؟ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو اور اس ملک کو محفوظ رکھا ہے تو یاد رکھیے اس اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ ابھی بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، ابھی بھی ہمارا کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی ہمارے پاس اللہ نے ہمیں ہماری رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے کہ اب آ جاؤ میرے پاس۔ اور یاد رکھیے سامعین محترم، جب میں اور آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کے پاس آئیں گے، جب میں اس بات کا اقرار کروں گا کہ میں نے دھوکہ دیا من حیث القوم، میں نے اپنے مسلمان پاکستانی بھائی کو دھوکہ دیا اور مجھے اس پر شرمساری ہے، یقین مانیے اس شرمساری کا اظہار ایک مرتبہ میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں کریں گے۔ وہ اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ ایک شخص میرے پاس آئے، اللہ فرماتا ہے جو اقرار کرتا ہے اپنے گناہوں کا اور مجھ سے توبہ کا طلبگار ہوتا ہے اور وہ اصلاح کرتا ہے اپنی، میں اس کے لیے اسی وقت معافی کے اعلان کر دیتا ہوں، اور میں تو بخشنے والا ہوں، میں تو تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، یہ ہم جیسے گناہ گاروں سے اللہ مخاطب ہے۔ ابھی بھی میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، جنہوں نے، وہ چاہے امیر ہیں غریب ہیں، دیکھیں اس بیماری نے کسی کو نہیں چھوڑا، وہ چاہے امیر ہو غریب ہو، سب کو آ کر پکڑ لیا اللہ کی پکڑ نے۔ یہ اور بات ہے کہ امام الانبیاء، سرتاج الرسل، فخر الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور ان کی شان اور عظمت کی وجہ سے اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ مجھ پر اور آپ کو پر اس عذاب کو اس طرح مسلط نہیں کرتا جس طرح وہ باقی نافرمان لوگوں پر اس وقت مسلط کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے ہمیں، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دیکھیں اگر دنیا کا نظریہ اس وبا کے بعد بدل جاتا ہے، پاکستانی عوام کا نظریہ، سوچنے کا نظریہ، عمل کا نظریہ اس وبا کے بعد بدل جاتا ہے، تو یوں سمجھیں کہ ہم نے من حیث القوم اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اس آزمائش میں کچھ سیکھا ہے، کچھ حاصل کیا ہے، اور وہی وجہ بنے گی میری اور آپ کی کامیابی کی، اور وہی وجہ بنے گی میرے اور آپ کے ملک کے مستقبل کے حالات تبدیل ہونے کی۔ نہیں تو ہم یہ سوچتے رہیں کہ ہمیں فلاں ملک اتنے ارب ڈالر بھیج دے، ہمیں فلاں قوم اتنے ارب ڈالر دے دے، ہمارے ملک کی معیشت بدل جائے گی، ہمارے پاس کھر بہا ڈالر آ جائیں، ہمارے پاس جتنی بھی مضبوط معیشتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائیں، اس وقت تک ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ یاد رکھیے اس وقت تک ہمارے حالات نہیں بدلیں گے جب تک من حیث القوم ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ نہیں کریں گے، ہم اپنے گناہوں پر معافی کے طلبگار نہیں بنیں گے، ہم جب تک اپنی ریاکاری سیاکاری پر اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہوں گے، تب تک میرے اور آپ کے ملک کے حالات درست نہیں ہو سکتے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار بنا دے، اور اللہ اس معافی کے بدلے میں میرے اور آپ کے اس پیارے ملک کے حالات کو بدل دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔